الحسنى، ہم اس کے حسن ہی حسن میں اضافہ کریں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے تم فاطمہ کو راضی کر لو، میں 13 مرد معصوموں کی محبت تمہارے دل میں ڈالوں گا۔ جس نے ایک سیدہ کو راضی کیا، جس نے ایک بیوی کو راضی کیا، من یقترف حسنۃ، بی بی اپنے اوپر ہاتھ رکھ کے فرماتی ہے میں ہی آیت میں وہ لفظ حسنہ ہوں جسے اللہ نے یاد کیا۔ جس نے ایک حسنہ پا لیا، جس نے ایک حسنہ حاصل کر لیا، اس کے ہم حسن ہی حسن میں اضافہ کریں گے۔ ہم پھر 13 مرد معصومین کی محبت اس کے دل میں ڈالتے ہیں۔ ذالکہ، اور پھر اللہ ایسے ہی بہت زیادہ عدلدان بھی ہے اور احسان کرنے والا بھی ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ تھا۔ مجلس اپنے کمال پر ہے، آپ کی توجہات اور آپ کی شرکت روما مغفورہ کی مغفرت کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ خاتون 3 روپ لے کر دنیا میں آئی ہے۔ یہ شکلیں بدلتی ہے، کردار بدلتی ہے، قلمدان بدلتی ہے، کرسیاں بدلتی ہے، مگر خدمت گزار رہتی ہے۔ خاتون کا سب سے پہلا روپ، توجہ، بنیاد زندگی، جسے بیٹی کہا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، بیٹیوں سے پیار کرنا اس لیے کہ نبی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بیٹیوں سے پیار، بیٹی جینے کا حوصلہ دیتی ہے۔ بیٹی کو رحمت اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ توجہ کرتا ہے، اس کے ذریعے اس کے احسانات نازل ہوتے ہیں۔ جن گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں ان گھروں کی رونق ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ جو ہمارے اور آپ کے گھر میں آئے تو رحمت بن جائے، جو مصطفیٰ کے گھر میں آئے۔ تو آپ اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے تمہیں بھیجا ہی نہیں ہے مگر بھیجا ہے تو فاطمہ کے ساتھ بھیجا ہے۔ تم فاطمہ زہرا کے ساتھ بھیجے گئے، رحمت کے ساتھ بھیجے گئے۔ یہ بنیاد زندگی ہے۔ عزیزوں، کچھ زمانہ جاہلیت کے آثار آج بھی باقی ہیں۔ کل بیٹی دنیا میں آتی تھی تو کچھ دن کے بعد اسے زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ آج اگر پہلے بیٹی پیدا ہو جائے تو چہرہ لٹک جاتا ہے، دوسری ہو جائے تو غصہ پڑنے لگتا ہے، بعض گھروں میں تیسری بیٹی ہو جائے تو وہ ماں کو طلاقیں دیتی جاتی ہے۔ یہ مسلسل بیٹیاں دنیا میں لا رہی ہیں، جبکہ سائنس کے اعتبار سے بیٹی یا بیٹے کا ہونا یہ عورت سے زیادہ مرد کا مسئلہ ہے۔ صلوات پڑھنا محمد و آل محمد۔ یہ عجیب ناسمجھ آدمی ہے کہ جو اپنی کوئی کمزوری اپنی روزے پہ لاتا ہے۔ جی توجہ کیا آپ نے؟ ایک صاحب کی چھٹی بیٹی ہوئی تو وہ لڈو بانٹ رہے تھے۔ کسی نے کہا صاحب یہاں تو پہلی بیٹی ہو تو گردن لٹک جاتی ہے، آپ چھٹی بیٹی پہ بھی لڈو بانٹ رہے ہیں۔ کہنے لگے کیا کروں، مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اگر بیٹا ہوتا تو اسے پڑھانا پڑتا، بیٹیاں اللہ کے ساتھ پڑھ کر آتی ہیں، محبتیں پڑھ کر آتی ہیں، احساس جذبات پڑھ کر آتی ہیں۔ جتنا احساس ایک بیٹی کو باپ کا اور ماں کا ہوتا ہے بیٹے کو نہیں ہوتا۔ اللہ آپ کی بیٹیوں کو صالح رکھے، جن گھروں میں بیٹیاں نہیں ہیں ان گھروں میں بیٹیوں کی رونق عطا فرمائے۔ جن خواتین کے ہاں پہلی بیٹی دنیا میں آتی ہے وہ اس خاتون سے زیادہ افضل ہے جس کے ہاں پہلے بیٹا دنیا میں آتا ہے۔ بیٹا، بیٹی، بیٹی ایک ماں کی مجلس ہے، ایک بیٹی کی مجلس ہے۔ بیٹی بنیاد زندگی ہے، زندگی کی بنیاد۔ یہ کچھ مدت کے بعد اپنا روپ تبدیل کرتی ہے، اپنا قلمدان بدلتی ہے، اپنا انداز بدلتی ہے، تو یہ اصل زندگی میں ڈھلتی ہے۔ یہ بیٹی زوجہ بن جاتی ہے، اور یہ زوجہ کسی تسکین حیوانیت کے لیے نہیں ہے، معاف کیجیے گا میں ممبر کی زبان کا خیال رکھوں گا، بلکہ یہ تشکیل سماج کے لیے۔ یہ دو لوگوں میں شادی نہیں ہو رہی، ایک نیا معاشرہ بننے جا رہا ہے۔ بھائی تھوڑا سا اگر بات جائے گی تو
توجہ رہے گا، ایک نیا معاشرہ، ایک نیا سماج بننے جا رہا ہے، معاشرے کی ایک نئی معاشرے کی بنیاد کی رہی ہے۔ یہ ماں بن گئی ہے، اور جیسے ہی ماں بنتی ہے تو اس کے جذبات، احساسات، اس کا انداز ہی اکثر بدل جاتا ہے۔ میں عوامی خطیب ہوں، اس لیے مجھے ایک عامیانہ مثال دینے دیجیے۔ آپ کے گھروں میں مرغیاں پلی بھی ہیں، یا کم سے کم پلی بھی مرغیاں دیکھی ہوں گی۔ مرغی دو کمزوریاں رکھتی ہے، ایک یہ بزدل ہے، ایک یہ کنجوس ہے۔ مرغی جو پرندہ ہے یہ بزدل بھی ہے، کنجوس بھی ہے۔ بزدل ایک اشارہ کیجیے ڈرے گی، بھاگے گی، کوئی پتھر مار کے بھاگے گی جی۔ کنجوس بھی ہے، کوئی سے دانا مل جائے تو اکیلے کونے میں لا کے کھاتی ہے۔ اس کی جنس کی مرغیاں اس کے پیچھے پیچھے سے لینا چاہتی ہیں، کسی کو دیتی نہیں ہے، کنجوس ہے۔ لیکن جیسے ہی انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں، اس کے یہ دونوں مزاج بدل جاتے ہیں، یہ شجاع بھی ہو جاتی ہے اور سخی بھی ہو جاتی ہے۔ شجاع ایسی ہو جاتی ہے کہ کتے بلی سے لڑ جاتی ہے، حتیٰ انسان پر حملہ کرتی ہے اگر کوئی اس کے بچوں کے قریب آئے۔ سخی ایسی ہو جاتی ہے کہ بجا بجا کے پہلے انہیں بلاتی ہے کہ تم کھا لو، دانا اگر اسے مل جائے نا تو بجا بجا کے آوازیں لگا لگا کے کہتی ہے پہلے تم کھاؤ۔ یہ کچھ دیر پہلے تک بزدل بھی تھی اور کنجوس بھی تھی، یہ کچھ دیر کے بعد یہ شجاع بھی ہو گئی اور سخی بھی ہو گئی، اس لیے کہ اسے کسی سے محبت ہو گئی ہے۔ اور جب کسی سے محبت ہو جائے تو دو علامتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب محبت ہو تو ایسی ہو جیسے محبت علی کہا جاتا ہے، محبت اہل بیت، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سخاوت بھی آ جائے گی، شجاعت بھی آ جائے گی۔ میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو ٹھیلا لگاتے ہیں مگر مجلس میں نیاز خوب کرتے ہیں۔ میں بہت سارے ایسے مزدوروں کو جانتا ہوں کہ جن کے ہاں سال بھر چٹنی پر گزارا ہوتا ہے مگر حسین کے ہاں ہزاروں کو نیاز نہیں آتی۔ یہ کنجوس نہیں تھا، یہ سخی ہے۔ ایک جوان میرے پاس ایک آیت کو لے کر آیا، کہنے لگا مولانا اس آیت کا اسے کیسے سمجھے کہ قرآن کہہ رہا ہے والذین ينفقون في السراء والضراء۔ ایک قبیلہ ایسا بھی ہے جو ناداری میں بھی عطا کرتا ہے اور دارائی میں بھی بانٹ دیتا ہے، یعنی ان کے پاس ہوتا ہے تب بھی دے دیتے ہیں، ان کے پاس نہیں ہوتا تب بھی دے دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا تمہیں اس آیت کے سمجھنے میں کیا مشکل ہے؟ کہنے لگا مولانا پیسہ ہوگا تو دیں گے نا۔ میں نے کہا نہیں، تم دینے والے ہوتے تو تمہارے پاس پیسہ ہوگا۔ سخاوت کا پیسے سے تعلق نہیں، سخاوت کا دل سے تعلق۔ سخاوت ایک احساس کا نام ہے، سخاوت ایک کیفیت قلبی کا نام ہے۔ کسی اور کی خاطر جینے والے کو سخی کہا جاتا ہے، اور کائنات میں ماں سے زیادہ کوئی سخی نہیں ہے، جو اپنی زندگی کو اپنے بچوں کے لیے لگا دیتا ہے، جس کا اوڑھنا بچھونا، جس کی زندگی کا حاصل ہی ہے کہ کسی طرح میرا بچہ ترقی کر جائے، کسی طرح میرا بچہ پڑھ جائے، کسی طرح میرے بچے کی زندگی اچھی ہو جائے۔ دوسرے کی خاطر جینے کا جذبہ اگر کہیں ہمیں روشن اور بغیر کسی غرض، بغیر کسی مطلب کے، بغیر کسی لالچ کے دوسرے کی خاطر جینے کا اگر جذبہ کوئی سکھاتا ہے تو وہ ماں۔ جن کی مائیں زندہ ہیں میں ان کے لیے ایک جملہ کہوں گا، جن کی مائیں رحلت کر رہی ہیں ان کے لیے ایک جملہ کہوں گا، جن کی مائیں زندہ ہیں وہ قدر کریں اپنی ماؤں کی۔ ایک مسکراتا ہوا چہرہ ماں کی طرف کبھی کبھی کر لیا، اپنی ماں کو ذرا مسکرا کے دیکھ لیا۔ جب ماں کو مسکرا کے دیکھتے ہیں تو خانہ کعبہ میں طواف کرنے کا ثواب ملتا ہے، طواف کعبہ کا ثواب ملتا ہے۔ اور آپ اور میں ایک مرتبہ ماں کو مسکرا کے دیکھتے ہیں تو دعاؤں کے دروازے کھل جاتے ہیں، دعاؤں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور عزیزو، پیروں فقیروں کے پاس، درگاہوں میں، مرشدوں کے پاس جی دعائیں کروانے کے لیے ضرور جائیے گا،
مگر اللہ نے آپ کے گھر نہیں آپ کا ایک مرشد رکھا. اس مرشد کا ذرا گھٹنا پکڑ لیجیے، اس کے پیروں کو ہاتھ لگا دیجیے، اس کے ہاتھوں کا بوسہ دے دیجیے، اور پھر اس سے کہہ دیجیے ہمارے لیے دعا کر دو. تو یہ دعا جو کرتی ہے نا ہمارے، پھر یہ عرش تک پہنچتی ہے. اور جن کی مائیں دنیا سے جا چکی ہیں وہ بھی یہ نہ سمجھے کہ دروازہ دعا کا بند ہو گیا، بلکہ یہ قبر کا نشان نہیں ہے، رحمت کا دروازہ ہے. ایک مصلی لے جایا کرے ماں کی قبر پر جب جائے، برابر میں قبلہ رخ ہو کر 2 رکعت نماز اسے ہدیہ کر دیا کرے. ایک قرآن کی کا 1 سپارہ، آدھا سپارہ، ربع سپارہ سور سے پڑھ لیا کریں. کوئی 1 صفحہ قرآن کا پڑھ لیا کریں، اس لیے کہ قبر پر بیٹھ کر قرآن پڑھنے کی آرزو جناب زہرا کی مولا علی سے تھی. یا علی، شب اول قبر مجھے تنہا چھوڑ کے نہ جائیے گا، بلکہ میری قبر پر بیٹھ کر قرآن پڑھیے گا. ساری رات مولا علی نے شب اول قبر جناب زہرا کو جب قبر کے حوالے کی، ساری رات مولا علی نے قبر پر سرہانے بیٹھ کر جناب زہرا کے سرہانے بیٹھ کے قرآن پڑھا. ماں بڑا مقام ہے اس ماں کا، بہت ایک اعتبار سے بہت دور سے آئے ہوں تو کچھ دیر مجھے برداشت کیجیے گا. بڑا مقام ہے اس ماں کا. زمخشری ایک بہت بڑا نام ہے، عربی ادب جاننے والے پڑھنے والے جانتے ہیں. آخری زمانے میں اس کا ایک پیر لٹک گیا تھا، مفلوج ہو گیا تھا. اس سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا پیر تو صحیح تھا، یہ فالج زدہ کیسے ہو گیا، مفلوج کیسے ہو گیا، سوکھ گیا تھا یہ پیر. اس نے کہا ماں کی بد دعا ہے. کہ کیا ماجرا ہے؟ کہ میں نے ایک چڑیا پکڑی تھی، اس کے پیر میں نے رسی باندھی تھی. وہ چڑیا ایک دن ایک بل میں چلی گئی. میں نے اس چڑیا کو کھینچنے کے لیے جب زور سے جھٹکا مارا تو اس کا پیر باہر آ گیا. رسی جس پیر میں بندھی تھی وہ پیر باہر آ گیا، چڑیا اندر ہی رہ گئی. میری ماں نے اس منظر کو دیکھ کر مجھے بد دعا دی تھی کہ جیسے تو نے اسے ایک پیر کا کر دیا ایسے تو بھی ایک پیر کا کر دیا. یہ ماں کی بد دعا ہے. آیت اللہ مراشی نجفی سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ اللہ نے جو عظمتیں عطا کی ہیں کیوں؟ فرمایا ماں کی دعا ہے. کیا نجف کی زندگی تھی، شدید گرمی کے ایام تھے. میرے بابا لائبریری میں کتاب خانے میں کھانے کا انتظار کرتے کرتے سو گئے. میری ماں نے کھانا تیار کیا اور کہا اپنے بابا کو بلا لاؤ. تو میں لائبریری میں کتاب خانے میں جاتا تھا تو بابا کو سویا ہوا دیکھتا تھا تو سوچتا تھا کہ اگر اٹھاؤں گا تو یہ بے آرام ہو گئے، ان کے آرام میں خلل آئے. ادھر ماں کی بات بھی ماننی ہے کہ بابا کو بلا لاؤ. تو میں نے دونوں باتوں کو ایسے جمع کیا کہ باپ کے پیروں کا بوسہ دیا. تو انہوں نے آنکھیں کھول دی. میری ماں نے میرا یہ منظر دیکھا، مجھے ایسے دیکھا تو مجھے دعا دی کہ تو ترقی کریں. ماں کی دعا اور ماں کی بد دعا. عزیزو، اگر آج کی مجلس کے بعد کوئی جوان اپنے گھر جا کے اپنی ماں کو راضی کر لے تو مرحومہ مغفورہ کا بہترین مثال ثواب ہوگا. کہاں سے آ رہے ہو؟ ماں کی عظمت سن کر آ رہے ہیں. یہ ہے اصل زندگی. اور عزیزو، ایک اور بھی روپ ہے اس خاتون کا، اور وہ ہے حسن زندگی، جسے بہن کہا جاتا ہے. بہنوں کا مقام بھائیوں کے لیے اور بھائیوں کا بہنوں کے ساتھ تعلق ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے. مگر تاریخ بہن بھائیوں میں ہمیں زینب اور حسین سے ہٹ کر کوئی اور باکمال نظر نہیں آیا. ایک بہن، ایک بھائی، اسلام کا جمال ہے، تاریخ انسانیت کا حسن ہے. ایک بہن جس نے بھائی کی خاطر کربلا سے کوفہ،
کوفہ سے شام، شام کی کفن